میرا یہ سوال تھا کہ صحیح البخاری، صحیح المسلم، ترمذی، نسائی، داؤد، یہ اہل سنت میں یہ 6 کتابیں ہیں جس کو افضل مانا جاتا ہے، صحیح ہے؟ جو یہ میں ایک مسلم کی بات کر سکتا ہوں، یہاں پر ایک بات کرنی تھی میں نے اسی کی وجہ سے، کر سکتا ہوں؟ مختصر سوال، ہاں ٹو دا پوائنٹ سوال، جی بتائیے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، چلو ان کا نام نہیں لے رہا، ان کا میں نام نہیں لیتا کہ ہماری ان کتابوں پر، صحیح ان کتابوں میں ایسی حدیثیں بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھوانے کو بھرپور کوشش کرواتی ہے. ایسی حدیثیں ہیں. جس طرح میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا نعوذ باللہ دوزخ پہ، یہ حدیث ہو گئی. بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں یہ حدیث بھی ہے کہ کنویں کا پانی تھا، اس کے اندر ایز کا پانی ایز ہے، اور کتے مرے میں آپ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے. جو آپ نے بولے نا حسیب بھائی، پہلے آپ ایک رول بناؤ، سنو جی ایک دم دھیان سے سنو آپ. سب سے پہلے تو ہے نا، یہ 6 کتابوں میں جی ابو بخاری مسلم نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا. ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے صحیح کے ساتھ ساتھ ضعیف حدیثیں بھی جمع کی. ابن ماجہ میں بعض موضوع حدیثیں بھی ہیں. تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی کتاب، ان 6 کتابوں میں کوئی حدیث آ جائے، اس سے ضروری نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہوگی. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ اپولوجیٹک مائنڈ سیٹ لے کے مت چلو. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوئی سوال کا جواب ان کو نہیں معلوم ہے تو ڈائریکٹلی یہ بات لے رہے ہیں، ہاں یہ میں نہیں مانتا اس حدیث کو. کیسے نہیں مانتے؟ جو راویوں نے جو صحیح حدیثیں جن سے نماز، روزہ، یہ سب باتیں ملتی ہے، صحیح حدیثیں بیان کی، وہی راوی سے ہمیں دوسری حدیث ملتی ہے، ہم کیسے نہیں لیں گے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ قدم اللہ تعالیٰ رکھے گا، تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں آتی ہے تو ہم وہ ساری صفات کو مانتے ہیں، صحیح حدیث میں آتی ہیں، لیکن اس کے اندر قاعدہ یہ ہے لیسا کمثلی شیء، اللہ کے جیسا بمثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اب بعض لوگوں کا اس میں میتھڈولوجی، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں. بولے اللہ کا ہاتھ، ید، ہاتھ ہم نہیں مانتے، وجہ نہیں مانتے، قدم نہیں مانتے. تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ یہ پیڑ ہے نا، پیڑ میں پتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر کہا پیڑ میں جو برانچز ہوتے ہیں نا، شاخیں، وہ شاخیں بھی نہیں ہیں. پیڑ میں تنا بھی نہیں ہے اور پیڑ کی روٹس بھی نہیں ہیں، جڑیں بھی نہیں ہیں. تو لاسٹ میں رزلٹ کیا نکلے گا کہ پیڑ ہی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اگر کوئی کہے پیڑ کے اندر تنا بھی نہیں ہے، پیڑ میں جڑیں بھی نہیں ہیں، پیڑ میں پتے بھی نہیں ہیں، پیڑ میں برانچز بھی نہیں ہیں، تو لاسٹ میں رزلٹ کیا نکلے گا؟ پیڑ ہی نہیں ہے. تو بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا جو انکار کرتے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، حالانکہ قرآن میں دیا ہے، قرآن میں دیا ہے. تو اس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جیسا چہرہ یا ہمارے جیسے ہاتھ، اللہ کے جیسا تو کوئی نہیں ہے. تو ہم ساری صفات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم تمثیل، مثالیں نہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان. جی آپ کی بالکل بات سچ اسی ہے. طرح سے آپ نے حیض کے بارے میں جو سوال پوچھا، ابھی ہم نے پچھلے اسٹریم میں جواب دیا تھا اس سوال کا کہ وہ کلیئر بات ہے کہ وہ جو کنویں کی جو بات ہے، جو کنویں میں حیض کا کہ کپڑا اور مرے اور کتوں کی باڈی بھی ہوا کرتی تھی، تو اس کے اندر قاعدہ کیا ہے؟ اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ اگر پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہو اور اگر نہ سمیل، نہ ٹیسٹ، نہ کلر، نجاست سے چینج ہو رہا ہے، تو پھر پانی جسٹ بیکاز اس میں حیض کا کپڑا پڑ گیا یا کوئی مرے ہوئے کتے کی باڈی آ گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کا پورا پانی یوز لیس ہو گیا، برباد ہو گیا، کوئی کام کا نہیں رہا. قاعدہ یہ ہے کہ اگر نجاست کی وجہ سے اس کا سمیل، ٹیسٹ یا کلر، 3 چیزیں بدل جاتی ہیں، تو پھر اس کے اندر پھر وہ چیز استعمال کرنے میں سارے وہ جو ریسٹرکشن ہے وہ آ جاتے ہیں. تو یہاں جو سوال لوگ پوچھتے ہیں نا، اس کے اندر کانٹیکسٹ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، دوسری آیتیں ہوتی ہیں موضوع پر. اب بعض لوگوں کا کیا معاملہ ہے نا، کوئی سوال کا جواب نہیں پتا اور ڈائریکٹلی انکار کرنے لگتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہو جاتی ہے.